جواب نہیں دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، رسول پاک کی شان تو وہ شان ہے، اللہ نے پوری بنے ہوئے انسان کے لیے آپ کو حاکم بنا دیا، صاحب شریعت بنا دیا، بلکہ آپ کی شان تو اتنی بڑھائی کہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول پاک کی ذات ہے، صبح قیامت تک کے لیے جو تمہیں عطا کر دیں گے وہی تمہیں کرنا ہے، جس سے منع کر دیں گے اس سے باز رہنا ہے۔ لیکن آپ قربان جاؤ حسنین کی عظمت پر، رسول پاک کی محبت پر، کہ آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ جبریل امین کریں گے۔ کون جبریل؟ حضرت جبریل امین جو سردار ملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے جو سردار ہے۔ رسول پاک کا اتنا فرمانا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ خدمت میں، بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حسنین کی تختی ہے، اس کا فیصلہ چاہیے کہ ان میں سے کس کی تختی اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے۔ حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خود فیصلہ نہیں کرتے۔ ارے وہ فیصلہ کریں گے بھی تو کیسے کہ رسول پاک نے جس فیصلے سے انکار فرما دیا ہو، حضرت جبریل امین تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس بارگاہ کے خادم ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ شب معراج کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، حضرت جبریل امین ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے جبریل چلو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی زیارت کے لیے۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہیں کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کا وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اے مولا رب ارنی، اپنا جلوہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضرت جبریل امین یہ سب جان رہے ہیں کہ یہی نبی کریم ہے، کہ اللہ نے مجھ کو ان کی بارگاہ میں بھیج کے بلوایا ہے اپنے دیدار کے لیے۔ اللہ کے حبیب جب کہتے ہیں اے جبریل چلو اللہ کے بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے، حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں اور منع کرتے ہیں، جس کو حضرت شیخ سعدی شیرازی نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ کرے منہ پر در پرم بروگے تجلا بصورت پرم، کہ یا رسول اللہ اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے یہ پر رب کی تجلیوں سے جل جائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین تو جانتے ہیں کہ رسول پاک کا مقام کیا ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ انہی کی بارگاہ ہے۔ اب وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت دیکھے حسنین کریمین کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل جنت سے ایک سیب لے کے جاؤ اور حسنین کی تختی پر جا کر گرا دو، جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تختی سب سے اچھی مانی جائے گی۔ منظر کچھ یوں ہے کہ تختیاں رکھی ہوئی، حضرت جبریل امین سیب لیتے ہیں، اوپر کی طرف اچھالتے ہیں، گرنے کی باری ہوتی، سب کی نگاہیں ٹکی ہیں کہ کس کی تختی پر گرتی ہے۔ رب کا کیا فیصلہ آتا ہے؟ مسلمانوں غور کرو، سوچو، مقام حسنین کریمین دیکھو، اللہ و رسول کی محبت دیکھو کہ کتنا پیار ہے انہیں حسنین سے، کہ جب وہ سیب زمین کی طرف آتا ہے تختی پر گرنے کو ہوتا ہے تو گرنے سے پہلے دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور یہ سیب دو حصوں میں بٹ کے آدھا حضرت امام حسین کی تختی پر گرتا ہے، وہی آدھا حضرت امام حسن کی تختی پر گرتا ہے۔ گویا کہ اللہ رسول نے یہ بتا دیا، دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ان کی ادنا درجے کی بھی تکلیف اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے امام کے بھائی استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں کہ کس زبان سے ہو بیانے اس دو شان اہل بیت، مدح مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تبہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حکم و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے
اس شقی کی ہے حکومت، ہائے کا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ جو رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخ ہوگا، اللہ رب العزت اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے عداوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نہ نمازوں کو قبول کرے گا، اس کی نہ نفلوں کو قبول کرے گا، نہ اس کے فرائض قبول کرے گا، نہ حج و زکات کو قبول کرے گا۔ مسلمانوں ایک حدیث سماعت کر لے، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالت روزہ میں ہو اور خانہ کعبہ کے اندر ہو اور عالم یہ ہو کہ ایک طرف مقام ابراہیم ہو، دوسری طرف حجر اسود ہو، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے۔ مسلمانوں سوچو کتنا خوش وقت وہ شخص ہوگا کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ زیارت حرمین کے لیے جانا یوں ہی بڑے شرف کی بات ہے۔ پھر انسان روزے دار ہو اور خانہ کعبہ یہ مکان ہو اور ایک طرف مقام ابراہیم ہو، ایک طرف حجر اسود ہو، جہاں ایک عبادت پر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن مسلمانوں غور کرو، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص میری اہل بیت کی عداوت اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اسے جہنم میں ڈال دے گا، وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، بے شک۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مسلمانوں اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عظمت و رفعت ہے، ان کی کیا شان ہے، آپ پڑھیں گے، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے نوازوں سے اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے کہ ان کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کرنے والے کو بھی اپنی جماعت سے، اپنی نظر سے دور فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی لعنت ان پر فرمائی ہے۔ مسلمانوں یہی حسنین کریمین ہے، یہی امام حسین ہے، کربلا کا میدان ہے کہ جہاں پر آپ کو دھوکے سے بلایا جاتا ہے اور صوفیوں نے یہ خط لکھا تھا کہ یہاں پہ دین پھیل رہی ہے، یہاں پر آپ کے نانا جان کی شریعت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، کی غلط طرح سے تشریح کی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے، ہماری رہبری فرمائے، لیکن آپ کو معلوم تھا صوفیوں کے طریقے کار سے، ان کی بے وفائی سے آپ جانتے تھے، آپ واقف تھے، اس لیے آپ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچیرے بھائی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ امام حسین کے بھائی وہاں پہنچتے ہیں، جب آپ پہنچتے ہیں آپ نے 12 سماج کیا ہوگا، پہنچتے ہی 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ اے امام حسین آپ تشریف لے آئے، ماحول سازگار ہے، لوگ واقعتاً آپ کی ہاتھ پہ بیعت چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین چل دیتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی راستے میں ہیں، اتنے میں خبر آ جاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ جان بچانا چاہتے وہیں سے واپس ہو جاتے، کیونکہ آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، نہتے جا رہے تھے، اپنے گھر کی خواتین کو لے کے جا رہے تھے، ننھے بچوں کو لے کے جا رہے تھے، بیمار اصغر کو لے کے جا رہے تھے۔ اور اس کاروان کے ساتھ کوئی جنگ کے لیے نہیں جاتا ہے، لیکن جب آپ نے سنا کہ آپ کے بھائی کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے تو آپ کی رگوں میں مولائے کائنات کا خون دوڑ رہا تھا، جو باطل سے جھکنے والا نہیں تھا، دبنے والا نہیں تھا، ڈرنے والا نہیں تھا۔ آپ نے جیسے کل یزید کی بیعت کے خلاف سے آپ نے انکار کیا تھا، آج بھی انکار کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے ان کی مخالفت کی تھی۔ لاکھ سمجھایا گیا تھا، لاکھ کہا گیا کہ اے امام حسین آپ یزید کی بیعت کر لیں،
آپ کی جان معاف کر دی جائے گی، آپ کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، مال و دولت سے نوازا جائے گا، لیکن قربان جاؤ کہ سیدنا امام حسین نے رہتی دنیا تک کے مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر ایک پیغام دے دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا اور ہمارا تو ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا امام حسین چاہ لیتے تو نبی کے اتنے چہیتے تھے کہ ایک بار رب کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھا دیتے اللہ جل شانہ کربلا کی تاریخ کو دیکھ لیتا، کیونکہ ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے، یہی سیدہ فاطمہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، یعنی جو حضرت حسنین کریمین کی ماں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ نبی کی عظمت و اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی آپ نے اگر جنت کے خان کو طلب کر لیا تھا، جنت سے دسترخوان مانگ لیا یا جنت سے جوڑے مانگ لیے، نبی نے اپنی عظمت و اختیار کو دکھانے کے لیے اللہ کے تعلق سے اپنی حبیب اور اپنی محبوبیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت فاطمہ کے لیے جنت سے دسترخوان بھیج دیا اور جنت سے جنتی لباس بھیج دیا، تو کیا ان کے شہزادے جو حضرت فاطمہ کے نور عین تھے کربلا کی میدان میں رب کی بارگاہ میں اگر دعا کر دیتے تو کیا اللہ پلبر میں جیسے خندق کے موقع پر باطل کو زیر کر دیا بغیر لڑے اور ذلیل و خوار ہو کے گئے، ایسے سارے کے یزیدی کے یہ یزیدی کربلا کے میدان میں دھول چاٹتے نظر آتے، لیکن منظور کچھ اور تھا، صبر و رضا کا پیکر بنانا تھا، یہ دکھانا مقصود تھا کہ یزیدی جو 72 کے مقابل میں ہزاروں ہو کر آئے، یہ 72 جانثاران حق کے لیے آخر دم تک کھڑے رہے، لیکن ناحق سے کبھی سودا نہیں کیا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا، اپنی جان دے دی، لیکن نبی کی شریعت پر آنچ نہیں آئی۔ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ سیدنا امام حسین ہے۔ کربلا کے خونی مناظر تو اتنے بھیانک ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو دل خون کی آنسو ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا کربلا کے واقعات اور مناظر بیان کرنے کی یہ مقصد نہیں ہوتے کہ ہم اور آپ کے دل سے غمگین، اصل مقصد ہے کہ کربلا سے اور اہل بیت نبوت سے ان کی پاکیزہ کردار کو لینا، ان کے طریقے کار کو لینا کہ آپ دیکھیں کہ کربلا کا خونی منظر ہے، ننا اصغر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دریا کے کنارے تشریف لے جاتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، آپ جو ہے یزیدیوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے یزیدی، اے فوج یزید، تمہیں دشمنی ہے مجھ سے، تمہارا سارا جھگڑا ہے مجھ سے، مجھ کو مار دو، مجھ میرے ساتھ جو ظلم و ستم کرنا چاہو کرو، لیکن یہ لڑنا معصوم بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تو کم از کم پانی دے دو، ہم سب کے سب پیاسے ہیں، چل جائے گا۔ لیکن کوئی باپ اپنے سامنے اپنے بچے کو پیاسا تڑپتا دیکھے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے، جبکہ ان کے نانا کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے، اتنا بڑا انعام نبی کو مل رہا ہے اور ان کے خاندان کے لوگوں کو جنت کی سرداری مل رہی ہے، تو یوں ہی نہیں دنیا میں انہوں نے ایسے ایسے مصائب و آلام دیکھے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ننا بچہ ہے، آپ اپنے سامنے یزیدی فوج سے کہتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں کہ اس ننے بچے کو کم از کم پانی دے دو، لیکن واہ رے ظلم کی انتہا، ایسا منظر تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ظالم آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم و ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن جب شیر خوار بچہ سامنے آیا تو سب کے نگاہوں میں محبت آ جاتی ہے، لیکن وہ کتنے بدبخت تھے یزیدی کہ انہیں اس بچے پر بھی ترس نہ آیا، کسی بدبخت نے ادھر سے تیر چلایا اور وہ تیر بھی ایسا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نشانہ
امتحانہ اتنا خطرناک تھا اور وہ تیر کا امتحانہ اتنا بڑا تھا کہ یہ ننھا اصغر ہے، اس کے حلقوم کتنے نرم و نازک ہیں۔ ذرا آپ خود سوچیں، اپنے گھر کے 6 ماہ کے معصوم بچے کا تصور لائیں ذہن میں اور اس کا خیال کرتے ہوئے آپ اس کے حلقوم کو دیکھیں، اتنا بھیانک تیر آتا ہے اس ننھے بچے کی حلق پر جب لگتا ہے، روایتوں میں ہے کہ حلقوم اس کے کٹ جاتے ہیں اور خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن یہ یزیدی فوج ہے جو ظلم و ستم کیے جا رہی ہے۔ ننھے اصغر کے گلے میں تیر چبھتا دیکھ کر ہو گیا غم کا جگر آدھا ادھر آدھا ادھر، لیکن یہ یزیدی ہیں کہ جنہیں ترس نہ آیا۔ یہ سارے مناظر امام حسین دیکھ رہے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، کہیں حضرت قاسم شہید ہو رہے ہیں، اس طریقے سے یکے بعد دیگرے کاروان نبوت اہل بیت مصطفیٰ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ سہتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی ناحق کو تسلیم نہ کیا۔ اور یہ سارے مناظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور لیکن پھر بھی آپ نے آخر دم تک یزید کی ناحق بیعت آپ نے قبول نہ کی، آپ نے اس کے غلط فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاہتے تو ایسے موقع پر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیتے، منظر کچھ کا کچھ ہو جاتا، معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا، لیکن آپ اس مقام پر بھی ثابت قدم رہے اور آپ نے یہ شعراء کی زبانی سنا ہے، کلاموں میں سنا ہے، علماء سے بیانات سنے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ نماز کی حالت میں تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔